السلام علیکم. محمد اظہر صدیق آفیشیل کے ساتھ محمد اظہر صدیق حاضر خدمت ہے. آج باتیں تو کئی ہونے والی ہیں، قومی اسمبلی کا اجلاس اور یہ ساری ان چیزوں میں بات نہیں کرنا چاہتا. جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن بیل کلک کر دیں تاکہ بیل آئیکن اگر کلک کر دیں گے تو اپڈیٹس آتی رہیں گی. بڑا ہوا دل ہے، بھرا ہوا دل ہے. 12 مئی سیاہ دن جو ہم وکلا برادری بھول نہیں سکتی. ایک نئی کاز کے لیے، وکلا لائرز موومنٹ کے لیے بڑی قربانیاں دی گئیں اور ہم نے عدلیہ کی آزادی کے لیے ایک تحریک چلائی. وہ ایک علیحدہ بات ہے، بعد میں ایجنڈا کیا تھا یا کیا، میرے سینے میں بہت راز ہیں، کسی وقت وہ میں ضرور بتاؤں گا. اظہر صدیق وہ آدمی ہے جس نے کالا کوٹ اتار دیا تھا. اس عرصے میں وکلا کی موومنٹ میں ایک کوٹ پہنا ہوتا تھا براؤن. میں نہیں پیش ہوا، کسی کورٹ میں پیش نہیں ہوا، حتیٰ کہ اس دور میں سپریم کورٹ کا لائسنس بھی نہیں لیا. اور بڑی قربانیاں تھیں، بچے اسکول سے اٹھا لیے. میں کیا کہوں، بجلی بل یا جو تھوڑے کنیکشنز وغیرہ، لیکن پتہ نہیں تھا کہ اس لائرز موومنٹ کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے. وہ وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں سمجھ آتی جا رہی ہیں. 18ویں ترمیم بھی اس میں سے ایک شناسہ ہے. اگر آپ سوچیے گا ان چیزوں کو، جنرل مشرف کا کیس میں نے خود لڑا ہے، مجھے خود اندازہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا کچھ چیزیں، کوئی ریکارڈ دیکھا نا سارا کچھ. لیکن آج میں صرف 12 مئی 2007 کے بارے میں بات کروں گا. یہ دن بھول نہیں سکتی. اس کی وجہ ہے کہ میں خود کراچی میں تھا. میرے ساتھ سیکرٹری سپریم کورٹ سید ذوالفقار علی بخاری، صاحبزادہ انور حمید، ہمارے وائس پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار عمرانہ بغل بلوچ، ممبر ایگزیکٹو خواجہ طارق سہیل ممبر ایگزیکٹو، اور ہاردل عزیز مسرت علی صاحبہ جو آج کل جج ہیں پشاور ہائی کورٹ میں، وہ ساتھ تھے. ہم چونکہ رات کو پہنچ گئے تھے، ہمارے اچھے دوست نے رات کو ہی ہمیں سارا کچھ دکھا دیا کہ جس طرح پولیس نگرانی کر رہی تھی جتھوں کی اور جو کچھ ہو رہا تھا ہمیں بتا دیا گیا تھا. قربانی دینی پڑنی ہے. ایک یقین ہے کہ جان اس رب پاک کے ہاتھ میں ہے، اور ہم بالکل ہائی کورٹ سے چند قدموں کے فاصلے پہ اس ہوٹل میں ٹھہرے تھے. واکنگ ڈسٹنس تھا. رات سو گئے لیٹ آورس میں، صبح اٹھے پیدل نکلے، لیکن آگے کنٹینر لگے ہوئے تھے. بہرحال جیسے بھی منت ترلا کر کے ادھر جیسے گھوم کے ہائی کورٹ کراچی میں پہنچ گئے. کراچی کے اندر وہاں ہمارا کنونشن تھا. بڑے شدومت کے ساتھ، بڑے زور و شور کے ساتھ، مختلف چینلز کے ساتھ کوارڈینیشن تھا. ایف ایم پہ بڑا زور و شور سے MQM کا نام لے کے، اس وقت الطاف حسین کا، یہ ساری چیزیں ریکارڈ کی باتیں ہیں. وہاں سے کئی دوست وکلا نے کہا تم یہاں سے نہیں ہو، آپ لوگ نہیں ہیں، یہ مت لڑائی لڑو. لیکن ہمارا ایک جوش، ایک جنون سوار تھا اور بڑی واضح لڑائی لڑی. لیکن جس وقت ایئرپورٹ سے آ رہے تھے، ہم چونکہ سندھ ہائی کورٹ میں تھے، تقریباً 40 کے قریب اموات ہوئی. ہمارے وکلا برائیوں کے چیمبر جلا دی گئی. آج تک کوئی اصل چہرے سامنے نہیں آ سکے. گاڑیاں جلا دی گئی درجنوں کے قریب. عمارتوں کو آگ لگا دی گئی. اور آج تک کہہ کہ وکلا تحریک بحال ہوئی. افتخار چوہدری صاحب کو تو کم از کم اس معاملے کو سیریس لینا چاہیے تھا، لیکن نہیں لیا گیا. انصاف مانگ رہی ہیں، وہ روحیں انصاف مانگ رہی ہیں. ہم اس کو بھول نہیں سکتے. ہم ہر سال اس کو سیاہ دن کے طور پر مناتے ہیں، کالے جھنڈے لگاتے ہیں، کوئی انیشل بائیکاٹس کی طرف جاتے ہیں، کالی پٹیاں باندھتے ہیں. اور ہمارا مطالبہ رہتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ اور آزاد اور خود مختار ایک انکوائری کی جائے اور اصل چہرے بے نقاب کیے جائیں. جن لوگوں نے اتنی بڑی خون کی ہولی کھیلی، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، بڑا شکر ہے اس رب پاک کا. الطاف حسین کی تصویر تشہیر پابندی کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ رجوع کیا تھا، پابندی لگوائی، سامنے آ کے لڑے. ہمارے اس وقت کے بیان بڑے واضح ہیں. سپر لیڈز ہوا کرتی تھیں کہ ہم ایک جذبے کے ساتھ قوم کے لیے ایک سوشل کانٹریکٹ عمرانی معاہدہ کو لے کر چلے تھے. پر یہ امید نہیں تھی کہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس کا تدارک نہیں ہو سکے گا. پر نہیں ہو سکا تدارک. 2007 کے بعد حکومتیں دیکھ لیں کتنی آئی ہیں، لیکن کون کرے گا، کون گھنٹی بجائے گا، کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے. اور آج بھی ہم
صدر پاکستان وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ 12 مئی کے سانے کو مت بھولیں آپ. یہ جو لوگ جمہوریت، جو سو کالڈ جمہوریت بحال ہوئی تھی، ہماری قربانیاں ہیں، ڈوکلا کی قربانیاں. وہ علیحدہ بات ہے کہ ایجنڈا بعد میں کیا ہوا، سیاسی جماعتوں نے اپنے جو ایجنڈے تھے وہ سیٹ کیے ہوئے تھے. یہ میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا جس طرح نواز شریف صاحب حال ہوئے. چند لوگ جو گھر سے نکلے پھر فون آ کے، ہم ان میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ جو راز ہے سینے میں چھپے ہوئے ہیں. 16.5 لاکھ میسج کیے تھے میں نے پہلے بتا چکا ہوں. وکالت ایک طرح سے چھوڑ دی تھی، لائسنس نہیں لیا تھا. یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں. یہ اس لیے نہیں، کوئی ذات کا عمل نہیں تھا، ایک کاز کے لیے نکلے تھے. تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ 12 مئی کے حوالے سے الواز ان لوگوں کو جو قصوروار تھے، جو قاتل تھے، دہشت گرد تھے، کہ ٹھہرے میں لایا جائے، سخت سزائیں دی جائیں، اور جتنا بھی ممکن ہو سکے. یہ اس لیے پیش بندی ضروری ہے، آئندہ کسی دور میں ایسا کام ہو نہ سکے. زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، اجازت دیجیے گا. میری 12 مئی کے 2000 کے شہداء کو، عوام کو سلام ہے. ان کے خاندانوں سے آج بھی ہمدردی ہے. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.